یہ طاقتیں جو ہے نا تین ہیں جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. پوری کائنات اس سے جو ہے نا مستفیض ہو رہی ہے. پوری کائنات جو ہے نا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. دیکھنے کے لیے کوئی نظام نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ پورا جو ہے ایک نظام ایسا قائم کر دیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی قائم نہیں رہ سکتا. یہ کائنات کا کوئی چلانے والا ہے. یہ کائنات کے چلانے والے کو دیکھنا، اسی کا نام عرفان ہے، اسی کا نام معرفت ہے. معرفت بولے تو یہ کائنات بنانے والا کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، اس کو تلاش کرنے کا نام ہی معرفت ہے. سمجھ رہے؟ اسی کو جو ہے ہر مذہب کے اندر جیسے برہم، وشنو اور مہیش یہ تین گن بتائے، اسی طرح جو ہے بائبل کے اندر بھی یہی جو ہے نا تین طاقتیں بتائے. گاڈ جو ہوتے نا، گاڈ بولے تھے GOD گاڈ. GOD گاڈ سے کیا ہوتا؟ جنریٹر، آپریٹر، ڈسٹرائر. جنریٹر کا جی، آپریٹر کا او، ڈسٹرائر کا ڈی. یہ تینوں ملا تو کیا ہوتا؟ گاڈ ہے. گاڈ بولے تو کوئی نام نہیں ہے. یہ تینوں ڈرائیوروں کا، یہ تینوں جو ہے نا جو جو کائنات چلانے والے جو مالکین ہیں، مالک ہیں یا داروغہ ہیں کائنات چلانے والے، یہ ان کا جو ہے نا نام کا جامع ہے گاڈ، GOD گاڈ. تو اب کائنات جو ہے نا اسی طریقے سے ہر مذہب میں یہ تصوف یا یہ تتو گنان یا یہ جو ہے نا معرفت جو ہے نا بتائی. برہم جو کلام کا باعث ہے، اس کے نطق کی طاقت کا موقع سرسوتی ہے. ایک جو ابھی میں بتانا، نطق بولے تو بات کرنے کی طاقت کو بولتے ہیں، ٹاک پاور. وہ ٹاک پاور کا نام ہے سرسوتی. اور وشنو جو انتظام اور بقا کا مظہر ہے، اس کی خوبی کی طاقت کا موقع لکشمی ہے. اور رودر یا شیوا یا مہیش، رودر یا شیوا یا مہیش یہ تینوں بھی، کیونکہ جو ہے یہ جو وشنو چاری ہے اور شیو چاری ہے، وشنو چاری شیو چاری میں اس میں جو ہے نا رودر، شیوا، مہا ایشور یہ شیو نام بولتے ہیں. وشنو سہسر نام اور شیو سہسر نام. وشنو کے بھی سہسر نام ہے اور شیو کے بھی سہسر نام. شیو کے ناموں میں کیا ہے بولتے زیادہ جلالی ہے، مار دھاڑ کاٹ جو ہے نا وقت. اور وشنو کے سہسر ناموں میں کیا ہے بولے تو جمالی ہے، رحم، کرم، محبت. مشہور قیامت برپا کرنے والا ہے، اس کی طاقت کا موکل کیا ہے؟ پاروتی ہے. فقراء ہند کے پاس اللہ کی صفات 1000 ہیں. فقراء ہند کے پاس اللہ کے صفات 1000 ہیں. اور فقراء اسلام کے پاس 90 ہیں، 99 ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کل صفات کے اظہار کے لیے بشر کو پیدا کیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا بشر کو. اس کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کی آئندہ کارگزاری کے ریکارڈ یا دفتر ہیں. اس کے دو ہاتھ جو ہے نا وہ ریکارڈ ہیں یا دفتر ہیں. ان میں اردو ہندسوں میں کھلے طور پر 18 81 اور 81 ملائے تو کتنے ہوتے؟ 81 میں 18 ملائے تو 99. 81 میں جو ہے نا 80 کا 18 میں ڈالے تو کتنے ہوتے؟ 19 ہوئے. 80 اور 19 کتنے ہوتے؟ 99. اب یہ جو ہے نا انسان کے ہاتھ میں حضرت اس پہ اچھا بھی ڈال کے بتایا، میں بتاؤں یہ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ جو ہے ایسا 18 ہوتا ہے. ہاں یہ میرے پاس دیکھے تھے 81، 8 ادھر لگا تھا، 8 اور 1 80، 81. اور ادھر جو ہے نا یہ 8 یہ 18. ایک یہ ہاتھ میں ایک ادھر آتا ہے، یہ ہاتھ میں ایک ادھر. اردو میں اردو کا جو 8 ہے نا تو ایسا آتا. تو ادھر ایک آیا تو 81 ہوتا، ادھر ایک آیا تو 18 ہوتا نا. 18 اور 81 کتنے ہوتے؟ 99. تو 99 اللہ کے یہ صفاتی نام ہے. اب ہم جو دعا کے لیے ہاتھ سامنے رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے کل صفاتی نام جو ہے ہمارے سامنے رکھ کے دعا کریں کہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے یا جبار ہے یا جو قہار ہے، جو بھی ہے اس کے 99 صفات جو ہے نا ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھ کے ہم اللہ سے التجا کریں، دعا کریں. اور مسلمان ہاتھ کھول کے کرتے ہیں اور ہندو جو ہے نا ہاتھ ایسا بند کر دیتے، ان کے پاس بھی جو ہے نا پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ ہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ ایسا باندھنا جو ہے یہ کلی جو ہے نا بند ہے، اور یہ بند کلی جب جو ہے نا
मुकम्मल होती तो खुल जाती, खुले तो फूल बन जाता है ना। तो ये जो है ना अभी इब्तिदा है, ये इंतहा है, खुल गया, ये इंतहा होने का। तो इसलिए मुसलमान जो है उसको खोल के अंदर क्या है उसके 99 अल्लाह के नाम छुपे हुए हैं वो बता रहे। तो ये बंद है, बताने वाला रूहानी वजूद आके क्या करा, उसको कली को खोला, खोले तो अल्लाह की जो है उसमें नन्हे नाम जिसमें छुपे हुए थे वो दुनिया को नजर आए। जब नजर आए तो उसी से इल्तिजा कर रहे हम अल्लाह के, समझ रहे। और इसी तरह जो है ये इंसान के पंजा है ना, ये भी अलिफ है, लाम अलिफ है, ये इस तरह अगर करेंगे तो अल्लाह हो जाता, अलिफ अलिफ ये लाम अलिफ ये है, ऐसा अगर ये करे तो अल्लाह हो जाता अरबी में, अरबी के एतबार से। तो अल्लाह भी हमारे हाथों में अगर पूरे हाथ क्यों है तो अल्लाह, ये दोनों हाथों की जो है ना आठ और एक जो है ना अगर इसमें देखे तो 81 और 18 से 99 पुखरा उर्दू के हिस्सा में खुले तौर पर 81 और 18 99 के आदाद, यानी सीधे हाथ में 18 और बाएं हाथ में 81 हर इंसान के हाथ में आप देखोगे, हर इंसान में देखोगे। इसकी जामियत की सूरत जामे जमी सिफात जो अल्लाह है वो सूरत इंसान है, इंसान की सूरत जो है ना, यानी मुकम्मल इंसान का जो दफ्तर है ये हाथ है और इसका जो वजूद है वो अल्लाह की जात है, ये बता। हिंदू फिलासफी की रूह से ब्रह्म इंसान का सर है। हिंदू फिलासफी की रूह से क्या है, ब्रह्म जो है ना इंसान का सर है। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये पैरा जो है ना शूद्र है। ये इसको क्या बोलते हैं, चतुर्वर्ण, चार जो है ना ये वर्ण। कृष्ण जी भगवद गीता में श्लोक है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशाः, यानी चतुर्वर्ण मैं बनाया, बल्कि विष्णु कृष्ण जी की जबान से विष्णु ने खुदा बना, ये चार वर्ण बना। तो इसमें पहला वर्ण क्या है बोले तो ये ब्रह्म। ब्रह्म जो है ना, क्यों ये बता ब्रह्म बोले तो इल्म का जो ताल्लुक है वो दिमाग से है ज्यादा, और दिमाग जबान ये सब इल्म की जो ताकतें हैं सब इसी के अंदर है, गर्दन से ऊपर बोलना, आवाज सुनना, बोलना, ये सब है। तो ये ब्रह्म बोलते हैं इसको। और ब्रह्म जो है ना ज्ञानी को, ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम, ब्राह्मण वो है जो सर्वधर्म का ज्ञान रखता है और कीर्ति यानी अल्लाह की तारीफ करने वाला, उसको जो है ना ब्रह्म बना। हिंदू फिलोसफी की रूह से ब्रह्म इंसान का सर है, यानी ब्राह्मण कौम जो हिंदुओं के चार वर्णों की तकसीम से एक किस्म है, वो इंसान का सर है। और क्षत्रिय जो हिंदुओं के चार हिस्सों में मुनक़सिम शुदा वर्णों से एक वर्ण है, वो इंसान का छाती माँ हाथों का हिस्सा, यानी यहाँ से लेकर हाथ तक, यहाँ तक छत्री। इसलिए जो है ना छाती भी छत्री से है, छाती, छाती बोलते ना, छाती बोले तो छत्री। और छाती क्यों बोले तो इंसान के सीना जो है ना हिम्मत का मजहर है, हिम्मत, हौसला, बुजदिल आदमी जंग में लड़ सकता, हिम्मत वाला जंग, सीना सिपर होके लड़, यानी सीना सिपर बोले तो ढाल बना के लड़ने वाला है। तो वो जो लड़ने वाली जो कौम है उनको बोला गया छाती, सीना, लड़ना। तो ये जो है इंसान की बहादुरी की तरफ बहादुरी की अलामत है। यानी शिव जो है ना वो यहाँ तक के हिंदुओं के पास जो क्षत्रिय है ना, क्षत्रियों को इतना नाज था, शिवा ईश्वर भी आया तो हमारे क्षत्रियों में आता, और हमसे लड़ने के, हमारे से ज्यादा कोई दुनिया में लड़ने वाले नहीं है, इतना दावा था क्षत्रियों का। तो और ये क्षत्रिय कौन है, ये क्षत्रिय है अफगानिस्तान के पठान, इनको बोलते क्षत्रिय बोलते। अब जो पांडव जो थे ना, पांडव कौन थे बोले तो गांधर्व थे, गांधर्व, गांधर्व बोले तो उनकी जो माँ का नाम है, जो कावरों की माँ का नाम क्या है, कांधारी है। कांधारी बोले तो खंदार की रहने वाली, खंधारी। अब खानदार जो है ना खंदार की जो रहने वाली थी, और उसी जो है ना वो पर्वतों से उतर के आए हुए थे। इसलिए ये जो जो क्षत्रिय कौम है ना, क्योंकि इसमें कौरव हो या पांडव हो, दोनों एक ही बाप की औलाद है। भीष्माचार्य जो था ना, भीष्माचार्य का जो बाप था, तो वो बाप का जो है ना जो सत्यवती है, सत्यवती के बेटे है ये। और एक गंगी का बेटा कौन है, भीष्माचार्य।
اب انہیں بھیشماچاری شادی نہیں کرا، اب انہیں قسم کھایا تھا شادی نہیں کروں گا، وہ بہت لمبا قصہ ہے، تو وہ ستیوتی سے شادی کرنے کے معاملے میں یہ چلا وہاں پر، تو انہیں قسم کھایا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں. تو انہیں جو تھا بھیشماچاری کا باپ شانتنو جو ہے، انہیں پہلی جو اس کی بیوی تھی وہ تو گنگا تھی، اور دوسری بیوی اس کی تھی ستیوتی کی اولاد. ستیوتی کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ستیوتی کے بیٹوں میں سے پانڈو اور کورو، یہ جو نا آگے چل کے 3 ہوئے، 3 سے 2 ہوئے، بہرحال وہ پانڈو اور کورو 2 بھائی ہیں، وہ 2 بھائیوں کی یہ اولاد ہے. تو ان کا جو باپ ہے یہ افغانی ہے، پٹھان ہے، اور ہندوستان میں ہر وقت لڑنے کے لیے یہ پٹھانی چاہیے. پٹھان بولے تو اس کا اصل نام ہے فتحان. کیا ہے؟ فتحان جو ہے نا، فے یہاں کی سنسکرت زبان میں نہیں ہے، تو فے نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، پے آ گیا، فے کی جگہ پے آ گیا، فتحان کی جگہ فتحان یا پٹھان ہو گیا. اور ٹے جو ہے نا، ٹے ایک ہی ہے، ابجد میں جو لیتے نا ٹے کو تے میں لے لیتے، ٹے عربی میں نہیں، تے ہے، تو تے جو ہے نا ٹے بھی ہو گیا، پٹھان بولے ایک ہی بات. تو یہ لوگ جو ہے پٹھان ہیں، جو لڑنے کے دیوتا ہیں. ہمیشہ ہندوستان میں لڑنے کے لیے یہی لوگ آتے ہیں، دین کے لیے یہاں پر مطلب لڑنے کی چھتری ان کا جو ہے نا، چھتری جو ہے نا ان کا جوہر ہے، یعنی لڑنا ان کا جوہر ہے. دوسرے من وہ آئے. رام کی جو سینا ہے وہ بھی پٹھانی ہے، رام بھی جو ہے نا وہ بھی پٹھان کے، پٹھان جو ہے نا وہ بھی افغانستان کے ہے، رام ادھر کے نہیں ہے. ایودھیا اتر بھارت، ایودھیا میں بھی کہاں سے ہے بولے تو افغانستان سے چاہے گا. تو ہمیشہ ہندوستان پہ سخت حکومت کرنے والے یہ افغانی لوگ ہی ہیں. تو پہلے ہندو کی صورت میں، جو اسلام آنے کے بعد میں مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کی صورت میں آئے. اب مسلمان کی شاپ میں شہاب الدین غوری یا جو ہے نا وہ محمود غزنوی، یہ ایسے نامہ رکھ لے کے آئے، مگر پہلے بھی جو آئے وہ لوگ جو ہے نا ان کے نام وہ تھے تو وہ بھی افغانی ہی تھے، پٹھانی تھے، لڑنے والے. اور مراٹھے بولے تو مراٹھے بھی پٹھانے تھے. مر ہٹا بولے تو مر کے ہٹا، مرے تک نہیں ہٹتا، اتنا لڑتا آنے مارا تو چنے ہٹنا، اس کی لاش ہی ہٹنا مگر انہیں نہیں ہٹتا. یہ مراٹھا ہے، اصل مراٹھا بولتے سخت جنگجو قوم. یہ سب جو ہے نا پٹھان ہے. اور سکھ جو ہے نا، سکھ بولے تو اصل میں سکھ کیا ہے معلوم ہے، سنگھ ہی ہے، ان کے نام کے ساتھ سنگھ آتا، رانا سنگھ، پرتاپ سنگھ آتا. سنگھ کیوں آتا بولے تو بیل جو ہے نا سنگھ لڑنے کی طاقت کا نام ہے. بیل کو جو سنگھ ہوتے یا سنگھ والے جو جانور ہوتے، اس سے بغیر سنگھ والے جانور ڈرتے. تو جو ہتھیار والے ہیں، لڑنے والے، جوہر والے ہیں، اس سے دوسری جو ہے نا کمزور قوم ڈرتی. اس والے یہ سنگھ. اور ایک نام ان کا اور ہے، وہ سمھ بولے تو نرسمہا، سمھ بولے تو شیر کو بولے، شیر بھی بہادر ہے. یہ نام بھی رکھے ہے یہ لوگ. تو بہرحال یہ پورے لڑنے والی جو جوہر والی مطلب بہادر جو قوم ہے، یا بہادر قوم کو یہاں پہ کیا بولے، چھتری بولے. برہمن چھتری جو ہے، چاہے مسلمان کے روپ میں ہو یا مسلمان سے پہلے آؤ، یہ سب بھی جو ہے یہ چھتری کہلائے. ہندوستان میں رام بھی چھتری ہے، اس لیے 10 جو اوتارے ہیں نا، برہم یہ جو ہے نا مسچا کورما ورہا نرسمہ وامنا بھارگو راہو کرشنا، یہ سب جو ہے نا چھتریوں میں سے، پٹھانوں میں سے یہ لوگ ادھر سے آئے گا. تو بہرحال جو ہے یہاں پر جو ہے نا یہ چھتری جو ہندوؤں کے 4 حصوں میں منقسم شدہ ورنوں سے ایک ورن ہے، وہ انسان کا چھاتی ماں ہاتھوں کا حصہ ہے. اور ویش جو 4 ورنوں سے ایک ورن ہے، وہ انسان کے پیٹ کا حصہ ہے. یہ پیٹ جو ہے نا، پیٹ کا حصہ یہ ویش ہے. اور شودر جو ہندوؤں کے 4 ورنوں سے ایک ورن ہے، وہ انسان کے پاؤں کا حصہ ہے. یہ پاؤں، یہ تینوں ورن کی سیوا کرنے والے. سیوا بولے تو یہ تینوں کو ڈھولے کے چل. اور پیٹ جو ہے نا، یہ پیٹ بھی ان کا انتظام کر رہا، غذا پہنچانے کی وجہ سے یہ کام کرے گا. اس فلسفی کی روح سے ہندو مذہب صفات اللہ کی تقسیم ہے. یہ صفات کی تقسیم ہے. صفات کی تقسیم کیوں ہے بولے تو براہمن کا کام چھتری نہیں کر سکتا، ان کے ورنوں. چھتری کا کام ویش نہیں کر سکتا، ویش کا کام شودر نہیں کر سکتا. اگر یہ کرے تو کیا ہے، ان کے پاس
धर्म भ्रष्ट हो गया। इस वास्ते पूजा पाठ का काम ब्राह्मण को सौंप देते, लड़ने का राज करने का काम क्षत्रियों को सौंप देते, कारोबार तिजारत करने का काम वैश्यों को देते, और खिदमत करने का सेवा झाड़ू झटका करने का काम शूद्रों को देते। अब इन्हें उधर नहीं आते, उन्हें इधर नहीं आते। क्यों नहीं आते बोले तो ये चारों को कंट्रोल करने वाला लीडर उनके पास नहीं है। चारों को कंट्रोल करना ना भाई, ज्ञानी को भी, बहादुर को भी, व्यापारी को भी, खादिम को भी, चारों को कंट्रोल करना। ये जामे इल्म इनके पास नहीं होने की वजह से क्या करे, अलग अलग जो है ना लोगों को जो है ना वर्णों में या हिस्सों में बांट दे। लेकिन इस्लाम जो है ये चारों वर्णों की रुबूबियत करने वाला, परवरिश करने वाला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम वर्णों को इकट्ठा करने वाले थे। इस वजह से इस्लाम क्या है बोले तो एक मुसलमान क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है। ब्रह्म बोले तो आलिम भी है। अब वही आलिम जहाद आ गया तो नारे तकबीर बोल के निकल जाए। अब वही जो है ना कारोबार कुछ भी नहीं है, लड़ना झगड़ना, तो तिजारत कारोबार दुकाना उकाना सब कर लेके बैठे। अब कारोबार भी करने नहीं आता तो चुप कहीं तो भी झाड़ू झटका कर लेते बैठे, मगर नाम उसका मुसलमान ही चलेगा नहीं। उन्हें छतरी का काम करा तो जो है ना मुजाहिद, और वो मुसलमान नहीं बोलते। ये चारों काम करके भी मुसलमान है। कौन कर रहा है चारों काम? मुसलमान। एक मुसलमान मिंबर पे ठहर के खुतबा भी दे रहा, मैदान में जाके जहाद भी लड़ रहा, और कारोबार तिजारत भी कर रहा, खिदमत भी कर रहा। एक ही मुसलमान। जैसे मिसाल के तौर पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, आप जो है ना इल्म के ऐसे मीनार रोशन कर दिए, मिंबर पे ठहरे तो कोई आपका सानी नहीं बोलने वाला, और मैदान में ठहरे तो जहाद लड़ने, फिर जो है ना कारोबार तिजारत वगैरह सब जो है ना आप सिखाने वाले, फिर खिदमत मस्जिद में आप, औरत जो है ना भूखी प्यासी है तो बोरिया अपना जो है ना थैला कंधों पे ढो के ले आएगा घर में डाल। चारों काम। अब ये अगर ब्राह्मण करा तो उन्हें अपवित्र होता, धर्म भ्रष्ट होया था उसका। ब्राह्मण कभी भी किसी के पाँव नहीं पकड़ सकता, किसी की खिदमत नहीं करता। ऐसा क्षत्रिय खाली राज करेगा, खिदमत नहीं करता। तो इस्लाम क्या है? एक मुकम्मिल इंसान का नाम है। और हिंदू धर्म क्या है बोले तो ये चारों पार्ट बताया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, एक एक पार्ट, एक एक हिस्से का नाम। तो इंसान बनना है तो इस्लाम में दाखिल होना जरूरी है, क्योंकि कुरान चारों की रुबूबियत कर रहा। कुरान में चारों की तारीफ अल्लाह ताला किया, रिजालुल्लाह तुलही तिजारतुम अला बैअन जिक्रुल्लाह। अल्लाह जो है यहाँ पर ताजिरों की तारीफ करा। अल्लाह जो है जो लोग रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतन, अल्लाह तिजारत जो है, जो मोमिनीन है, मर्द मुजाहिद, मर्द जो है ना तिजारत करने वाले, उनको तिजारत अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रख सकती। अल्लाह को याद करो। और जो है शुद्र है तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फंतशिरु फिल अर्ज़ि वब्तगु मिन फज़लिल्लाह, तुम जिस तरह चाहे जमीन में तलाश करो, रिज़्क़ तलाश करो, फिरो, खिदमत करो, जो कुछ भी करो। और इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मुजाहिदीन के अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में सीसा फैलाए दीवार की तरह मैदान में ठहर के लड़ते हैं। समझ रहे? आलिमों की भी तारीफ करा अल्लाह, मुजाहिदों की भी तारीफ करा, ताजिरों की भी तारीफ करा, खिदमत गुजारों की भी तारीफ करा कुरान। और एक मुसलमान हर एक आयत पे अमल करने वाला। समझ रहे? तो इसलिए जो है हिंदू धर्म क्या है बोले तो हिंदू धर्म में इस अज्जा यानी अलग अलग टुकड़े हैं, और इस्लाम उसका कामिल मजहर है। इस फलसफी की रूह से हिंदू मजहब सिफात अल्लाह की तकसीम है। इन कुल मजमे का नाम इंसान वो इस कौम के सामने पेश नहीं किया गया, नहीं बताया तुम चारों एक होके चलो, बल्कि इनके पास नहीं बताया गया। इसको हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ात अल्लाह के मजहर हैं पेश किया, इसका नाम इस्लाम रखा, और इस दीन में कामिल तौर पर इन चारों वर्णों के दस्तूर पेश किए। तो कुरान क्या है? चारों वर्णों की रुबूबियत का दस्तूरनामा है। इसमें इल्म वाले के लिए भी फजाइल बयान किए गए,
لڑنے والے کے بھی فضائل بیان کیے گئے، تاجر کے بھی فضائل بیان کیے گئے، خادم کے خدمت کرنے والے کے بھی فضائل بیان کیے گئے۔ تو لہٰذا اسلام تمام جو ہے نا صفات کا مجمع ہے، ساری چیزیں اسلام کے اندر مکمل ہے۔ تو ابھی جو میں بتایا تھا، برہمن قوم یا ورن کی نسبت قرآن کریم اس طرح کہتا ہے، برہمن قوم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اس کا ترجمہ ہے، نہیں واجبی مسلمانوں کو کہ وہ کل کے کل ایک کام کو ہی لگ جائے، چاہیے کہ ایسا ہو کہ ان کے ہر فرقے سے ایک جماعت دینی تحقیقات میں لگی رہے۔ تم سب بھی ایک کام میں نہیں لگنا، تم میں تھوڑے لوگ جو ہے دینی کام میں، علم کی جو ہے نا حاصل کرنے میں لگی رہے، اور جب وہ اپنے قوم کی طرف واپس ہو تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان کیا، پورے کے پورے ایک کام میں نہیں لگنا، بلکہ تم میں چند ایسے ہو جو تفقہ فی الدین یا تفقہ فی الدین، تم جو ہے نا تفقہ دین میں جو ہے نا تفقہ بولے تو غور و فکر کرنا، ریسرچ کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ آئمہ، عالمہ، مفتیاں سب یہی کرتے ہیں، دین کی جو ہے نا علمی تحقیق کر کے مدرسے کھولتے، لوگوں کو پڑھاتے، فقہ بناتے، قرآن کے حقائق سمجھاتے، درس تدریس دیتے۔ یہ سب کس کا کام ہے بولے تو یہ تفقہ فی الدین، تفقہ کرنے والے مفتیوں کا، عالموں کا یا فقیروں کا۔ چھتری قوم یا ورن کی نسبت قرآن کریم اس طرح کہتا ہے، یہ برہمن قوم کا تھا، یہ چھتری قوم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ چھتریوں کی تعریف میں قرآن بڑھا، تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صف باندھے ہوئے، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط رہ کے اللہ کے قدرت میں لگتے۔ اب ویش قوم یا ورن کی نسبت قرآن کریم اس طرح کہتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہونا چاہیے کہ ان کو ان کی تجارت اور خریدی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رکھے، مطلب تجارت کرو، فروخت کرو، خرید فروخت کرو، اور اللہ کو یاد رکھے کرو۔ تو برہمن اگر تجارت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو ہندو مذہب میں کیا ہے، دھرم ختم ہو جاتا۔ چھتری اگر گیان دینے بیٹھ گیا تو اس کا دھرم ختم ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے علم حاصل کرنے کو برا، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے برا، اور تجارت کرو۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہونا چاہیے کہ ان کو ان کی تجارت اور خریدی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رکھے، وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اس دن سے ڈرتے رہیں جس دن ان کے دل اور آنکھ الٹ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے تاجرین کی تعریف۔ شودر قوم یا ورن کی نسبت قرآن کریم اس طرح کہتا ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ دنیا میں یا زمین پر پھیل جاؤ اور جس طرح چاہو رزق تلاش کر لو۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ روزگار بھی ہو تو فضل کے ماتحت ہو، یعنی شودر جو ہے نا وہ اللہ سے دور نہیں رہ سکتا، انہیں جو ہے نا شودر مطلب جو ہے نا خادم، شودر کے معنی کیا ہے، خادم، خدمت کرنے والا، خدمت گزار۔ وہ خدمت کرنے والا بھی اللہ کی رضا کے ماتحت ہو کے اللہ کی جو ہے لقاء کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب ان کے پاس کیا بولے، تو اللہ کے پاس جاتا ہی نہیں، تو خالی بمنی جو ہے نا وہ اللہ سے کانٹیکٹ کرنے والا ہے، تو خالی ہماری خدمت کرنے والا۔ لیکن یہاں پر ایک شودر بھی جو ہے نا وہ اللہ کے پاس پہنچ سکتا ہے، اللہ کی یاد میں انہیں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کو بھول کر کوئی پیٹ پالنے کا کام نہ کرے۔ فقرائے ہند ان چار ورنوں کو صفت انسان کے اعمال کی تقسیم بتایا ہے۔ وشنو کہتا ہے، چار ورن میں نے بنائے ہیں، وہ در حقیقت صفت انسان کو اعمالی رنگ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو بھگوت گیتا کا شلوک ہے، چترورنم مہ سرشٹم گنا کرم وبھاگشاہ، تو یہ جو ہے نا چار بھاگ بنے گئے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ کے صفات، یعنی اللہ کے صفات جس کو گن کرم کہا گیا، گن کرم یا دربیان صفات میں یہ ہے کہ اللہ کے صفات کس طرح ہے، ہندو میتھولوجی میں اس کے صفات کس طرح بتایا گیا اور اسلام میں کس طرح بتایا گیا، یہ جو ہے اس میں دربیان صفات میں بتایا۔
اب آگے کا جو ہے نا وہ بیان روح ہے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پورا کریں گے. بارک اللہ لنا ولکم عظیم ونفعنا وإياكم بالآيات ذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.